قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. 2 آیتیں میں سناؤں گا، مفہوم آپ سارا سمجھ جائیں. اللہ کی اطاعت کرو، بات کو مانو، رسول کی بات کو مانو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو. دوسری آیت ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. پہلی آیت بتاتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا فرض ہے، اگر نہیں کی جائے گی تو عمل برباد ہو جائے گا. آیت کا دوسرا حصہ کہتا ہے واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرنا فرض ہے، اگر نہیں کی جائے گی تو عمل برباد ہو جائے گا. اور اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اب وہ اللہ کی جو فرض اطاعت تھی وہ اللہ نے رسول کی اطاعت میں رکھ دی. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. جس آدمی نے اللہ کی بات مانی وہ کامیاب ہو گیا. تو اللہ نے اپنی اطاعت بھی رسول کی اطاعت میں رکھ دی. یہ انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں مختلف، یہ فقہ کا بت ہے، یہ عقیدے کا بت ہے، یہ معاملات کا بت ہے، یہ تصوف ہے، اخلاقیات کا بت ہے. اس میں صوفی ہم اور پکڑیں گے. نبی کو ہٹا دیا، بیٹیوں فلاں دیتا ہے، کشتیوں پار فلاں لگاتا ہے، قسمتوں کو توڑتا موڑتا فلاں ہے. اللہ روکنا چاہیے، چھین کے پھر لے آتا ہے، تجھ کو دلائے گا، تیری سنتا نہیں، اس کی موڑتا نہیں. یہ عقیدے لعنت ہے تیرے اوپر، یہ عقیدے ہیں. اتنا مایوس ہے تو رب سے. وہ جو پتھر کے کیڑے کو وجود بخشتا ہے، یہ اللہ کی قسم بیر گرتے ہیں ادھر سے، یہ 7 بیری کا درخت ہے، بالکل بند ہوتا، بالکل بند ہوتا. اس کو آپ جیسے پھاڑیں گے اس میں سے کیڑے زندہ نکلیں گے. یہ امرود آتے ہیں، ریڑی والا لے کر گھوم رہا ہے، بالکل بند ہے، آپ آس پاس دیکھیں، بلکہ اس کے اوپر سپرے کی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم اس کو 6 مرتبہ دھوتے ہیں تاکہ ہمارے اندر نہ جائے. مہلک ہے، مار سکتی ہے بندے کو. اس کو جب ہم پھاڑ کے اس کے اندر سے دیکھتے ہیں زندہ کیڑا نکلتا ہے. کون ہے جو اس کو رزق دیتا ہے، اس کی حاجت روائی کرتا ہے، اس کی مشکل کشائی کرتا ہے؟ اس وقت تو پانی کا حقیر قطرہ تھا، تیری اس نے ہڈیاں ڈھانچے بنائے، تجھ کو خون کی پھٹکی میں تبدیل کیا، تجھ کو گوشت کے لوچڑے میں تبدیل کیا، پھر تیری شکل و صورت بنائی، کائنات کی حسین ترین مخلوق بنا کر تجھ کو ماں کے پیٹ سے پیدا کیا. اس وقت تیرا مشکل کشا کون تھا؟ کس کا تو مرید تھا؟ آج رسول کو چھوڑتا ہے، رب کو چھوڑتا ہے، اور تو توحید اور رسالت کا فقط دعویٰ کرتا ہے جیسے عبداللہ بن ابی ابن سلول کرتا تھا. توحید تیری ہوئی مقبول ہے جو اللہ کی کتاب سے تو لے گا، توحید تیری ہوئی مقبول ہے جو رسول کی سنت سے لے گا. اللہ کی کتاب کو، رسول کی سنت کو صحابہ کرام کے فہم پہ سمجھے گا، تب یہ قرآن کا فہم اور حدیث کا فہم تیرے لیے وہ حجت ہے، دلیل ہے جو تجھ کو پار لگائے گا. ورنہ تو ماجوس ہے، دوغلا ہے، تیری زبان کچھ کہتی ہے، تیرے کرتوت اعمال کچھ کرتے ہیں، تیری نسبتیں کسی اور طرف ہیں، تیرا دل قرآن و سنت کے اوپر نہیں ٹھہرتا، اضطراب کے اندر آتا ہے. کیوں؟ تیرے مزاج کے مطابق نہیں ہے، اس دین کے، اس مسلک کے مطابق نہیں ہے جس کے اوپر تو کسی گھر کے اندر پیدا ہو گیا، اور تیرے کان کے اندر گمراہی کی وہ آوازیں پھونک دی گئی کہ یہی تیرا مذہب ہے جو ابے نے سکھا دیا، تیری مسجد کے مولوی نے سکھا دی. اور میرے بھائی یہ حقیقی دین ہے، اس کو سمجھو. روزہ وہی مقبول ہے جو انسان کو تقوی کے اوپر لے آتا ہے، حج وہی مقبول ہے، حج اکبر ہے، حج مبرور ہے جب حاجی حج کر کے آئے تو اس کے اندر تبدیلی آ جائے، نہ کہ پھر سود خوری، حرام خوری، 2 نمبری، جوا سٹا، نہیں، تبدیلی آئے. اور میرے بھائی یہ عمود ہے دین کا، یہ نماز 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور تبدیلی اس میں نہیں آتی، نماز اس کی مقبول نہیں ہے. اب نماز مقبول نہیں ہے تو روزہ کہاں مقبول ہے، حج کہاں مقبول ہے، اس میں بھی نمازیں ہیں. اور زکوٰۃ کیسے قبول ہوگی؟
اور توحید اس کی ناقص سے تو نماز مقبول نہیں ہے. کیوں؟ وہ تخیل پیدا نہیں کر سکتا، ذہن کے اندر وہ نقشہ نہیں بناتا. جب اللہ اکبر کہتا ہے پھر بھی وہ بازار میں گلی میں کھڑا ہوتا ہے. اللہ کے سامنے خود کو پیش کرے نا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو اللہ کی عبادت کر اور رب تو تجھے دیکھتا ہے. یہ کیفیت پیدا کرنا ہوگی. تب پیدا ہوگی جب کچھ وقت نکالیں، قرآن کو سمجھیں، دین کو سمجھیں، سیرت کو سمجھیں، اور اس کے بعد اپنے آپ سے خطاب کریں یہ بات غلط ہے، تو اس کے اوپر عمل پیرا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کو چھوڑنا ہے تو پھر طریقہ تلاش کر، کس طرح سے میں کوئی ایسا کام کروں کہ اس گناہ سے بچ جاؤں.